میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں, ایسے اہل اللہ بھی دیکھے ہیں میں نے کہ وہ زیادہ روتے دھوتے نہیں ہیں لیکن برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں برائیوں کا ماحول نہیں تھا, بچپن سے ماں باپ نے تربیت کی, برائی کرنے نہیں دی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتی یار, ہوتی نہیں ہے, جاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو بدنظری ہے نا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. جب انسان صحیح ماحول میں بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کے ضمیر پسند نہیں کرتا, اس کو اپنے اندر سے بو آتی ہے, اسمیل آتی ہے. فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں کچھ کہ جب نظر پڑتی ہے خود جھک جاتی ہے, تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ ڈھیلے کر دیتے ہیں, پھر دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. پھر جس دن کوئی گزر رہی ہو نہ دیکھے تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا کوئی علم تھا جو جس سے محروم رہ گئی. یہ ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار دیکھے تو, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا, تو دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل میں کتنی تصویریں بھری ہوئی ہیں, گوگل پہ کتنی, تو جو جس قسم کا ڈیزائن دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے نا. کتنے آج کل گناہ کے راستے, پھر بھی جو کوئی گزر رہی ہوگی نا انٹی, جب تک ایک دفعہ دیکھ نہ لے اس کو چین نہیں آ. کیا کر لیا بھائی تو نے اس کو دیکھ کے, کیا مل گیا تجھے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھ کے عادت کس کی پڑ گئی ہے؟ دیکھنے کی. تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ جو کام کرتے رہنے سے کرنے کی عادت ہوتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. بالکل وہی فارمولہ ہے, جس وجہ سے لت پڑی ہے وہی چھوڑتا رہے گا. شروع میں تکلیف ہوگی, اس کے بعد چھوڑنے کی عادت, پھر کوئی گزرے گی تو تیری نظر ہی نہیں اٹھے گی. جو پا کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے تجھے ان پہ تعجب ہوگا کہ کیسے پاگل لوگ ہیں یار, ٹھرکی, تجھے ان پہ تعجب ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ دیکھو سچ بولتے رہنے سے سچ کی عادت پڑتی ہے, جھوٹ بولتے رہنے سے جھوٹ کی. پھر جب ایک دفعہ جھوٹ کی عادت پڑ جائے نا اس آدمی کے لیے, گالیاں دینے سے گالیوں کی عادت پڑتی ہے, اللہ بچائے. جب نہیں ہو تو پھر نکلتی نہیں ہے منہ سے, پڑ جائے تو پھر گالی روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بھائی نیکی کا عادی بناؤ. تبھی دیکھو ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو غیر مسلم ممالک میں مت بھیجو. چھوٹے غیر مسلم کنٹریز میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے, یہاں مسلم ممالک میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ کبھی کفر کی بات سنتا ہی نہیں ہے, چاروں طرف وہ دیکھ رہا ہے اللہ رسول کی بات. چاہے مسلمان گناہگار بھی ہو, اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا. کوئی اس کے نماز پڑھتا دیکھ کر تعجب کا اظہار نہیں کرے گا. بچہ اسی ماحول میں یوز ٹو ہو جاتا ہے. اس نے نبی کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی, اس نے اللہ کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی. وہ اس نیکی کا عادی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں, ایمان نہیں. لیکن غیر مسلم ممالک میں ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں, جو بچے اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھتے ان کی بات کر رہا ہوں, جو وہاں بھی جاپان اور امریکہ اور ان میں جو اسلامی اسکولوں میں, وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے. اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے نا, وہ تو بیسیوں قسم کے لوگوں سے ان کا صبح شام واسطہ پڑھ رہا ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا میں ملحد ہو گیا تھا, اسلام چھوڑ دیا تھا میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہا میں چائنا میں رہتا تھا, میں نے نماز ایک دن پڑھ رہا تھا, ایک چائنیز آیا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں میں. کہہ رہا ہم ہمیشہ پاکستان میں پڑھتے تھے تو لوگ دم کرواتے تھے آگے, یار نمازی ہے چلو یار. کہہ رہا وہ چائنا والا, کہہ رہے کیوں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی اللہ کی عبادت. اس نے کہا اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ جس نے پیدا کیا. کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے تمہیں اللہ نے پیدا کیا؟ کہہ رہے میں نے کہا بھائی اور کس نے پیدا کیا؟ کہہ رہے خود بخود ہوا ہے یہ سب کچھ. اب کہتے ہیں ہم نے کبھی یہاں تو سنا نہیں تھا یہ سب باتیں. تو اتنے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی. کہہ رہے میرے دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے. پھر وہ ڈاروین کی تھیوری, یہ ایکسل بنا تھا, پھر ٹوپی ڈرامے جو یہ گھماتے ہیں یہ لوگ فضول بکواس, کہ وہ جب پوچھو نا بندر سے ایک دم سے انسان کیسے بن گیا, بیچ کی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں؟ ابے وہی بات ہے نا, ایوالو ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ ہوئے ہوں گے نا. کچھ انسان بن چکے ہوں گے, کچھ ابھی بننے والے ہوں گے, یا سارے اکٹھے ہی ایک دم انسان بن گئے. تو بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے شارٹ کیسے ہو گئیں, اس کا ان کم بختوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کہتے ہوئے ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے کہ بیچ کی ہزاروں نسلیں ایک دم سے دھماکے سے کچھ ہو گئی. کوئی جواب نہیں ہے ان کم بختوں کے پاس. تو پھر نر مادہ کیسے بن گئے ایوالو ہو کے؟ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے. ملاپ اولاد پیدا کرنے کے لیے تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے, وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, نتیجے میں اولاد یہ اتنا زبردست اتفاق بھی ایوالو ہو کے ہو گیا. تو کوئی جواب نہیں ہے کم بختوں کے پاس. ایک نے ایسی کم بختی کی ہے, اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہر جانور میں ایک الگ ڈیفنس سسٹم اللہ نے لگایا ہوا ہے. یہ بڑی دلیل ہے کہ فطرت نے اتنی ذہین کیسی تھی کہ کچھ مینڈک ہیں جن کے رنگ ہرے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہرے پتوں میں ہوتے ہیں, اس سے ان کا دشمن ان کو پہچان نہیں پاتا. کچھ میں اللہ نے زہر رکھا ہے, یعنی جتنا سست جانور ہوگا اتنا ڈیفنس کا نظام اس کا اتنا اچھا ہوگا, کیونکہ سست ہے اس کو تو سب کھائیں گے. اب دیکھو کچھوا سست ترین جانور ہے, دنیا کا سست ترین جانور کون سا ہے؟ کچھوا ہے. بھاگ ہی نہیں سکتا. واکنگ پہ نکلے گا نا تو آدمی کہتا ہے تو اپنی جگہ کھڑ, میں خود کام نمٹا کے آ جاتا ہوں, تو مجھے بتا تو نے کیا لینے جانا ہے دکان سے. ایسے سست چلتا ہے.
اور کمزور بھی ہے. تو اس کو تو ساری دنیا کھا جاتی, سارے جانور کھا جاتے, لیکن اللہ نے اس کو اتنی اوپر اس کی پلیٹ رکھ دی ہے, اتنا مضبوط خول بنا دیا ہے کہ آپ کوئی بھی شیر جائے اس کو کھانے کے لیے, لومڑی جائے, کتا جائے, اب بھاگ تو سکتا نہیں ہے وہ. تو کچھوا کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو اس پلیٹ کے اندر چھپا لیتا ہے اور پلیٹ کو نیچے چپکا دیتا ہے. کتا بیٹھا ہوا انتظار میں, اب اس کے اوپر بیٹھ جائے پلیٹ کے اوپر, اس کو نوچے, اس کی جو ڈھال ہے اس پہ کوئی اثر بولو نہیں, اس پہ پنجے مارو, ہتھوڑے مارو, وہ انجوائے کرتا ہے, آرام سے بیٹھا ہوا. بولے جو کتا بیٹھا بیٹھا نا, کتا کہے گا کتا میں ہوں, حرکتیں تیری کتے جیسی ہیں. کیا کتا پر لگایا ہوا تو نے. اب کتا بیٹھا رہے گا, شیر بیٹھا رہے گا, کتنا ٹائم ہے. اچھا اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھوا اندر بیٹھ گیا نا, اب ہو سکتا ہے کچھوے کو تو 20 کام ہوں گے یار, کب تک بیٹھا رہے گا. شیر اگر بھوکا ہے وہ تو بیٹھا رہے گا نا باہر, کچھوا بھی تو بور ہو کے نکلے گا نا ایک دن. بھائی آپ قلعے کے محاصرہ کر لیتے ہیں فوجی لوگ, تو ایک وقت آتا ہے وہ اندر جو لوگ ہیں تنگ آ کے بولتے ہیں آپ گرفتاری دے دو یار, ہم ساری زندگی یہیں تھوڑی گزاریں گے. ہر ایک کی ایک ایج ہوتی ہے نا, 10 سال تھوڑی قلعے میں محصور ہو کے رہیں گے. تو کچھوے کو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی ہے. میں نے تنزانیہ میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں, جس پہ یونائٹڈ نیشن نے ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں کہ 300 سال پرانا. اتنے پرانے کچھوے, اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی. تو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی کہ شیر اب بیٹھا ہوا انتظار کرے گا. شیر بولے گا یار میں 20 سال 10 سال 15 سال دنیا میں لے کے آیا ہوں, اس کمبخت کے انتظار میں میرے 2-4 سال گزر گئے, میری زندگی تو آدھی زیادہ ختم, اور یہ کمبخت. کچھوا کہے گا میں تو 300 سال تک رہوں گا, میرے پاس ٹائم بہت, اس کو عمر بھی اتنی, اس کو جلدی ہے ہی نہیں کسی کام میں. کوئی بات نہیں یار, زندگی کے 2-4 دن اگر کم بھی ہو گئے تو میری صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑے گا. اب یہ ساری اس بات کی دلائل ہے کہ یار اس کو نظام کو کسی نے بنایا ہے, فطرت نے خود تو نہیں کر دیا کہ جس بیچارہ سست ہے تو اس کو خول دے دو, اس کو دوسرا اپنی نسل بچانے کا کوئی اور ٹیکنیکل طریقہ دے دو, عمر بھی لمبی کر دو, جلد بازی نہیں ہو اس کو. وہ شیر کی عمر کم ہے, ٹائم کم ہے اس کے پاس, وہ پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے, بولتا ہے میرے دنیا میں اور بھی کام ہے, صحیح ہے, تو نکل جاتا ہے وہاں سے, تو چھوڑ دے. جب وہ کچھوا پھر بھی آرام سے اندر پڑا رہتا ہے, کیونکہ شیر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میرے جانے کے بعد دیکھنا منڈی نکالے گا, یہ جیسے نکالے گا حملہ کروں گا. کچھوا کہتا ہے تو جا. شیر چلا جائے گا, کچھوا اگلے دن منڈی نکالے گا, بولے گا میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس بہت. پھر تھوڑا سا جائے گا یوں کر کے, پھر دیکھے گا کوئی چیتا آ رہا ہے, چلو پھر بیٹھ گیا آرام سے. تو یار یہ نظام کسی نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اس کا ان کم بختوں کے پاس کیا جواب ہے؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ نسلیں تباہ ہو رہی تھی, تو جن کا اتفاق سے جن کا ایسا سسٹم تھا وہ بچ گئے, جن کا ایسا سسٹم نہیں تھا وہ, بھائی آپ ٹوپی کرا رہے ہو, صحیح ہے نا, خدا کے انکار کے لیے بہت حد سے کراس کر رہے ہو آپ. مور کے جو اتنے خوبصورت پر ہیں, یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ, دنیا میں مور ہی کیوں پر پھیلا کے گھومتا ہے, ناچ دکھاتا ہے, اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے, کوئی اور پرندہ اس طرح سے نمائش کیوں نہیں کرتا؟ فطرت نے اس کو جب اتنے خوبصورت پر دیے, دماغ وہ ذہانت تھوڑی ہے جو انسانوں کی ہے, فطرت نے اسی میں یہ دکھایا کہ اپنے پر ایسے گھما کے لوگوں کو تو دکھانا, تاکہ تیرے کلر کو دیکھ کر وہ کہیں کہ یہ پینٹنگ کسی نے کی ہے, یہ پینٹر کا کمال ہے, یہ پینٹنگ کروڑوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. تو مور کی تو ساڑی نما ایسے پیچھے وہ جھالر گھوم چلتی ہے, اور پھر ایسے پر لگا کے دکھاتا ہے, یوں گھومتا ہے. ہمارا مور دیکھ لیا کرو صبح, ایسے یوں کر کے یوں, اور ایسا مور اسٹائل کرتا ہے, میں کہتا ہوں 1 مور, ایک اور دفعہ دکھائیے اپنا اسٹائل جو ہے نا, پھر وہ یوں کرتا ہے ایسے کر کے, پھر ایسے پر اتنے خوبصورت اس کے کھلتے ہیں. تو بھائی یہ فطرت کی عکاسی ہے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو وہ دیکھو وہ چائنا میں جب چاروں طرف اوٹ پٹانگ باتیں سن رہے ہیں بیکار قسم کی, خدا کو کس نے بنایا, پھر خدا تو وہ کہتے ہیں میں تو پاگل ہو گیا, میں نے نماز ہی چھوڑ دی, ایسے وسوسے آئے. خیر اللہ نے اس کو پھر ہدایت دی دوبارہ. تو اسی وجہ سے بہت زیادہ اس کا علماء اہتمام کرتے ہیں, بھائی بچے کو ماحول کیا دو, دینی ماحول. وہ چاروں طرف بات ہی اچھی سنیں, سچ کی بات, اللہ رسول کی بات, ماں باپ کی اطاعت کی بات. اور میں بار بار جو کہتا ہوں کہ اپنے جلدی شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, تاکہ بچے وہ یوز ٹو ہو جائے کہ یار کلچر ہے ہمارا, میرے باپ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے تو ہمیں اپنے باپ کی خدمت کرنی پڑے گی. پریکٹیکلی زبانی تقریر میں تھوڑی ہوتا ہے, اس کو وہ ماحول دے دو, ایسا ماحول دے دو. یعنی ماحول کا مطلب عمل کر کے دکھاؤ. دیکھو فوج میں جب ٹریننگ دیتے ہیں تو کیا ترغیبیں دیتے ہیں, دنیا کی کسی آرمی میں دیکھا کہ آفیسر ترغیب دیتا ہو, دیکھو تم سب نے کل صبح اٹھ کے 1 گھنٹہ جاگنگ کرنی ہے, 1 گھنٹہ واکنگ کرنی ہے, 20 ٹپس نکالنے ہیں,
اور اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرنی ہے. ٹھیک ہے, کل سے آپ لوگ شروع کر دینا, اپنا خیال رکھیں تاکہ جب ٹریننگ اس طرح سے ٹریننگ ہو تاکہ جب جنگ ہو تو پھر ہم اس میں لڑ سکیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی, وہ اگلے دن آئے گا ٹھڈے مار کے اٹھائے گا, تیرا باپ بھی دوڑے گا, وہ دوڑوائے گا پریکٹیکلی, سمجھتے ہو. کہے گا ہم نے NCC کی ٹریننگ کی ہے کالج میں, پہلے ہوتی تھی, جنرل مشرف کے دور میں ختم ہو گئی, وہ ایک ہی ڈھنگ کا کام کالجوں میں ہوتا تھا, وہ بھی ختم. تو اس میں 20 دن فوجی ٹریننگ کرواتے تھے. وہ صوبیدار میجر ہمارے آفیسر تھے, وہ بچوں کو نا, ہمیں کالج کے لڑکوں کو, وہ بھائی ہم نے جو ٹھڈے کھائے ہیں نا ان سے ہمیں یاد ہے. بیٹھے ہوئے تمیز سے انجوائے کرنے, اٹھو دوڑو. کیوں دوڑیں, ابھی تو دوڑ کے بیٹھے, تو کوئی کیا کرنا ہے, جب دوڑنے کا ٹائم آئے گا دوڑ لیں گے. نہیں بھائی دوڑو, دوڑے تگڑ 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 تگڑ, لیٹ جاؤ کرالنگ کرو, ٹھیک ہے نا. بتا دو ایسے کرالنگ ہوتی ہے, ہم خود کر لیں گے. اگر ابھی کوئی انڈیا حملہ تھوڑی کر رہا ہے پاکستان پہ, ہمیں بتا دو ہم کر لیں گے. نہیں بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ابھی تیرا باپ بھی کرے گا, ابھی کر رہے ہو, صحیح ہے نا. پریڈ کرو, پریڈ ہمیں, مجھے بڑی اچھی پریڈ آتی ہے. مجھے پریڈ جو فوجیوں والی پریڈ ہے نا, بالکل پاؤں سے پاؤں ملا کر میرا شمار اچھی پریڈ کرنے والوں میں ہو گیا تھا. یہ اس کے جو ہے نا بڑا, مجھے جو ہمارے آفیسر تھا, جو بھی ٹیچر تھے, ہمیں ٹریننگ کر رہے تھے, بڑی زبردست پریڈ ہم لوگ بالکل پاؤں سے, جیسے یہ پریڈ نہیں ہوتی ایسے ٹھک ٹھک ٹھک, وہ دائیں مڑ بائیں مڑ پورا سیکھا ہوا ہے ہم نے 20 دن میں. تو وہ یہ نہیں کہ ایسے دائیں مڑنا ہے ایسے بائیں مڑنا ہے, اور پہلے سیدھا ہاتھ پاؤں آگے کرنا ہے, پھر الٹا ہاتھ, اور دیکھنا جب وہ اس کا سیدھا پاؤں ہو تو تم بھی اپنا ہی سیدھا, ایسا نہ تم الٹا نکال رہے ہو آگے. چلو ٹھیک ہے, یہ ہو گئی, یہ کر لینا 20 دن. کوئی کرے گا بھائی, کان پکڑ کے نا کروایا جاتا ہے. فوج میں بھی ایسا ہی ہے, دوڑوایا جاتا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے, ٹھڈے مارے جاتے ہیں, اس کے بعد جا کے پھر بھی پریکٹس ہوتی رہتی, فرضی جنگیں مسلط کی جاتی ہیں, اس کے بعد جا کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ جنگ ہو تو وہ کچھ کر سکے. اگر ترغیبات دیتے تو نہیں ہوتا, تو یوز ٹو کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے روزے کی, نماز کی, تلاوت کی ماحول بناؤ, اور عادت ڈالو کسی بھی طریقے سے. جرمانے لگا لگا کے عادت ڈالو کہ میری اگر فرض چھوٹ گئی, ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کروں گا. سمجھتے ہو؟ جس دن فجر چھوٹی اس دن ناشتہ نہیں, عادت پڑے. 40 دن کسی بھی طرح سے کر لینا انسان کوئی کام کو, تو یوز ٹو ہو جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے.